ایک ایسی کتاب جسے پڑھنا چرچ نے حرام کر دیا، جسے بائبل سے نکال کر بینڈ کر دیا گیا۔ کیونکہ اس میں لکھا تھا 200 فرشتے آسمان سے زمین پر اترے، انسانوں کی عورتوں سے شادی کی اور ایسے بچے پیدا ہوئے جو 3000 ہاتھ لمبے تھے، جو انسانوں کو کھا جاتے تھے۔ اس کتاب کا کیا نام تھا؟ دا بک آف اینوک۔ لیکن یہ ایک ادھوری کہانی ہے، کیونکہ اسلام اس کتاب کے بارے میں ایسی حقیقت بتاتا ہے جو آپ نے آج تک نہیں سنی ہوں گی۔ کیا یہ فرشتے تھے یا کوئی اور؟ کیا یہ بچے قوم عاد کے تھے؟ اور حضرت ادریس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ آج ہر راز کھلے گا۔ دیکھیے، یہ کتاب منسوب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف، جن کو انگلش بائبل میں اینوک کہا جاتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 6th جنریشن میں آئے، مطلب انسانیت کی بالکل شروعات میں۔ 1947 میں جب ڈیڈ سی کے پاس قمران کی گفاؤں میں کچھ چرواہے بکریاں چرا رہے تھے تو انہیں مٹی کے گھروں میں کچھ پرانے اسکرولز ملے۔ اس کتاب کے مطابق آسمان پر فرشتوں کا ایک گروہ تھا جن کو واچرز یعنی نگہباں کہا جاتا تھا۔ 200 فرشتے، ان کے سردار کا نام تھا عزازیل۔ انہوں نے کہا، ہم زمین پر جائیں گے اور انسانوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب یہ زمین پر آئی تو انہوں نے انسانوں کی عورتوں سے شادی کر لی۔ ان سے جو بچے پیدا ہوئے انہیں بائبل میں نیفلم کہا گیا ہے، یعنی جائنٹ۔ دیو آف اینوک کہتی ہے کہ وہ بچے اتنے بڑے تھے کہ ان کا قد 3000 ہاتھ تھا۔ وہ سارا اناج کھا جاتے، سارے جانور کھا گئے، اور جب کچھ نہ بچا تو انہوں نے انسانوں کو کھانا شروع کر دیا۔ اب رکو، کیا قرآن میں ایسی کسی بڑی قوم کا ذکر ہے؟ ہاں، قوم عاد، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا، ان کے جیسی کوئی قوم دوبارہ پیدا نہیں کی گئی۔ قوم عاد کے لوگ بھی بہت بڑے قد والے تھے، بہت طاقتور تھے۔ کیا یہ وہی نیفلم تھے؟ کیا یہ جن اور انسان کے ملن سے پیدا ہوئے تھے؟ اس پر علماء کا اختلاف ہے، لیکن اسلام اس پوری کہانی کو روک دیتا ہے اور ایک بہت بڑی غلطی کو صحیح کرتا ہے۔ اسلام میں فرشتے کبھی بھی کسی بھی حال میں گناہ نہیں کر سکتے، امپاسبل۔ اللہ نے قرآن میں سورہ تحریم میں آیت 6 میں فرماتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم انہیں دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں۔ ابلیس، سارے لوگ سمجھتے ہیں وہ فرشتہ تھا، لیکن قرآن نے صاف طور پہ کہہ دیا سورہ کہف میں آیت 50 میں کہ وہ جنوں میں سے تھا، تو اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اس کو تو ویسٹرن دنیا میں جن کو ہی فالن اینجلز کہہ دیا جاتا ہے۔ یہی سب سے بڑا کنفیوژن ہے اس بک میں، دا بک آف اینوک میں۔ اسی طرح ایک اور کنفیوژن ہے ہاروت اور ماروت کا۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آیت 102 میں جو 2 فرشتوں کا ذکر ہے وہ ہیں ہاروت اور ماروت، جو کہ بیبلیون کے عراق میں آئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بھی فالن اینجلز تھے جو جادو سکھا رہے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یہ دونوں فرشتے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے کہا، جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ جادو کیا ہے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں، اور وہ دونوں ہر ایک کو سکھانے سے پہلے کہتے، دیکھو ہم تو صرف ایک آزمائش ہیں، تم اس جادو کو سیکھ کر کفر مت کرنا۔ نہیں بلکہ استاد تھے۔ اب آتے ہیں اصل کہانی پر، اس کتاب کے اصل ہیرو حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ وہ دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم پکڑ کر لکھنا سکھایا۔ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سوئی دھاگا سے کپڑا سلنا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ اور وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے ستاروں کو گن کر ایسٹرونومی کا علم دنیا کو دیا۔ اسی لیے اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا۔ سورہ مریم میں آیت 56 اور 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اور وہ بلند مقام کیسے ملا؟ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ہو گئی، اور ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے اسرائیل، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ نے اللہ کی اجازت سے ان کی روح قبض کر لی اور پھر اللہ کے حکم سے ان کو واپس لوٹا دی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کا تجربہ کر لیا۔ پھر انہوں نے فرمایا، مجھے جنت دکھاؤ۔ انہیں جنت دکھائی گئی۔ پھر فرمایا، مجھے جہنم بھی دکھاؤ۔ انہیں جہنم بھی دکھائی گئی۔ اور پھر جب حضرت اسرائیل انہیں لے کر چوتھے آسمان پر پہنچے
تو اللہ کا حکم آیا، اے ادریس اب تم یہیں رہو، تمہارا وقت آ گیا ہے۔ اور وہیں چوتھے آسمان پر حضرت اسرائیل نے ان کی روح دوبارہ سے قبض کر لی۔ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پر زندہ ہیں۔ اور تیسرا، دین اور دنیا میں بیلنس، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام نے سوئی کا کام بھی کیا اور نبوت کا کام بھی کیا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو پلیز کامنٹ میں حضرت ادریس علیہ السلام ضرور لکھیں، اور اسی طریقے کی ہڈن اسلامک سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔